السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گی میرے گاؤں کی۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، بچوں پہ ان کا سایہ سلامت رہے۔ ایک بچہ جو اپنی والدین کا، اپنی ماں کا، اپنی نانوں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، جس کے ساتھ سب بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کی ہر ضد پوری ہوتی تھی۔ جو اس نے کہنا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی ماں کو اٹیک ہوا اور وہ مر گئی، اور اس کی نانو اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ اس بچے کو اچھے سے اچھا پڑھایا اور ہر اس کی ضد پوری کی گئی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ اسے ملا۔ اپنی نانو کو وہ اتنا تنگ کیا کرتا تھا کہ جو گھر میں چیز پکی ہونی ہے اس نے وہ نہیں کھانی، اپنی ضد پوری کرنی ہے، جو چیز بھی کھانی ہے وہ ہی پکوانی ہے دوبارہ سے۔ اور اس کی نانو اس کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ہر وہ ضد پوری کرتی تھی۔ پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی نانو کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جا ہی رہے تھے کہ وہ مر گئی۔ تو اس کا والد آیا اور اسے واپس اپنے گھر لے کے آیا، جہاں اس نے ایک اور شادی کر رکھی تھی۔ اس میں سے بھی 2 بیٹیاں تھیں اس کی، کافی سال گزر گئے تھے، جس میں وہ 2 بہنیں تھیں اور دوسری ماں سے، جو ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، ان میں سے 2 بھائی تھے۔ پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں مر گیا بیچارہ۔ تو وہ اور بھی اکیلے ہو گئے۔ ان کی ماں کبھی ان کو کھانا دیتی اور کبھی نہ دیتی، جس کی وجہ سے گھر میں لڑائی بھی ہونے لگ گئی۔ تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی چلا گیا باہر، دبئی چلا گیا، اور جو سب سے لاڈلا بیٹا تھا اپنی ماں کا، اپنے والد کا، اپنی نانوں کا، اسے ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے نہ اس کی ماں اسے کھانا دیتی، نہ اس کے پاس جاتی، نہ ان کی بہنیں اس کے پاس جاتی، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بیمار ہو گیا اور نہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ بیماری اسے ٹی بی تھی اور اسے شوگر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ آج ہے اور کل نہیں رہے گا، اتنی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ جب اس کی طبیعت خراب ہوتی تو اس کی ماں باہر نکل جاتی دروازہ بند کر کے کہ اس کی آواز اس لڑکے کی باہر تک آتی۔ جب وہ شور کرتا تو اس کی ماں دروازہ بند کر کے باہر چلی جاتی اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس کے پاس نہیں جانے دیتی تھی کہ اس کی بیماری آپ لوگوں کو نہ لگ جائے۔ ایک دن کسی نے اس کے بھائی کو کال کیا اور کہا کہ آپ واپس آؤ اور اس کا علاج کرواؤ، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے۔ اور اس نے آگے سے کہا نہیں، میں واپس نہیں آ سکتا، میں ایک دفعہ آیا تھا اور مجھے بھی ٹی بی ہو گئی تھی، اب میں نے نہیں آنا، اور میں پیسے بھیجتا ہوں، آپ اس کا علاج کروا دینا۔ پہلے اس بیچارے کی ماں چھوڑ کر چلی گئی، پھر اس کی نانو چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر والد چھوڑ کر چلا گیا، اور رہ گیا ایک بھائی جو وہ بھی اس کی نہ سنتا۔ ایسے رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک بھائی رہ گیا تھا اور وہ بھی اس کی بات ذرا نہیں سنتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ ٹینشن لینے لگ گیا اور لگ رہا تھا کہ اب یہ نہیں بچے گا۔ ایک ہی کمرے میں پڑا رہتا تھا، نہ کوئی رشتہ دار پاس جاتا تھا، نہ کوئی اور جاتا تھا، نہ اس کی ماں پاس جاتی تھی۔ وہ بیچارہ اتنی زور زور کے روتا تھا کہ گلیوں میں بھی اس کی آواز سنائی دیتی تھی اور کوئی بھی نہ اس کے پاس جاتا۔ ابھی بھی اس بیچارے کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے۔ آپ سب مل کر، رمضان کا مہینہ ہے، سب مل کر اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی بھی یتیم نہ ہو، کسی کی بھی ماں نہ مرے۔ ماں باپ کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر والد زندہ ہوتا تو کیا وہ ایسے رہتا؟ کیا وہ ایسے تڑپتا رہتا؟ کیا اس کے والدین اسے ایسے رونے دیتے؟ کبھی بھی نہیں رونے دیتے، ہر جگہ پہ لے کر جاتے، ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے۔ اس بچے کی جان بچانے کی خاطر وہ سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتے، اپنی جان تک۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ اپنے والدین کا سایہ سلامت رکھے۔ ہر ٹائم اپنے والدین کی عزت کیا کرو، اگر والدین ہے تو سب کچھ ہے، اگر والدین نہیں ہے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ جو ماں ہے، جو باپ ہے، جو ماں باپ نے کرنا ہے وہ کوئی کسی کا نہیں کرتا، چاہے جو بھی ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور آپ لوگوں نے اس کے لیے ضرور دعا کرنی، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی والی، صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔